ہم تو حضرت اس کا بدلہ ہی نہیں دے سکتے. خدا کی قسم جتنا ہم والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تم کر ہی نہیں سکتے حضرت. ہاں میں بھی بچوں والا ہوں, میں بھی بیوی والا ہوں. ہاں میری بیوی کیا کرتی ہے, یہ محبت دیکھو بچے, میں بڑا کچھ دیکھتا ہوں حضرت جی. جب ان کا کچھ لینا ہو نا, تو کیونکہ سیالکوٹ بڑا چھوٹا سا ایریا ہے, مجھے بڑی پرابلم ہوتی ہے دکانوں پہ جاتے ہوئے. لوگ پہچان لیتے ہیں, لوگ تصویریں کھینچنی شروع کر دیتے ہیں, دکانوں والے پیسے نہیں لیتے مجھ سے. اب میری مجبوری ہے, میں مسجد میں بیٹھا ہوں, میں لاہور جا کے شاپنگ کرتا ہوں. اب وہاں بھی میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا, یوٹیوب نے اتنا پریشان کر دیا کہ میں اس دن جیسے وہ لڑکیاں نقاب کر کے جاتی ہیں, میں نقاب کر کے بازار میں گیا, لیکن پہچاننے والوں نے پھر بھی پہچان دیا. یہ میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو, لیکن جانا پڑتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں یہ ماں کی محبت کیا ہے. قبلہ پڑی ہوئی کیا کرتی ہے حضرت جی, بازار جاتی ہے نا تو بچوں کے ساتھ لگا کے چیک کرتی ہے, اے رنگ میرے پتر نو سونا لگا ہے کہ نہیں لگا. ہائے ہائے ہائے. بازار جب جاتی ہے تو جوتیاں لیتی ہے تو کیا کرتی ہے, ان کے پاؤں میں پہنا کے چیک کرتی ہے, یہ جوتی میرے بچے کو سونی لگی ہے کہ نہیں. سچ بتانا حضرت, کبھی ہم میں سے کو ماں کو لے کے گیا بازار, ماں سونا لگا ہے کہ نہیں لگا ہے. کوئی بھی لے کے جانا وہ ساری زندگی ساڈے چاہ ویکھدی, اسی کدی وہ نہیں ویکھے. بڈیاں نو پیسے دینے ہیں, وہ جڑا دل کردا لے نہیں, لیکن کدی بھی نہیں بولی ہے. کبھی لے کے گئے اپنی ماں کو بازار, اس کے پاؤں میں جوتیاں پہنا کے چیک کی, یہ جوتی میری ماں کو سونی لگی ہوئی کہ نہیں. پتر سارا کچھ ہی ان کو پتا ہوتا ہے, لیکن کیا کرے وہ ماں اور باپ ہوتے ہیں. ہاں پتا ان کو سارا ہی ہوتا ہے حضرت جی, نہیں بولتے حضرت جی. ہم تو اس کا بدلہ دے ہی نہیں. امام حسن بصری کہتے ہیں, فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو طواف کعبہ کرتے دیکھا, اس نے پیچھے ایک گٹھڑی رکھی ہے. میں نے کہا اس کو کیا فتح پڑی کہ یہ گٹھڑی میں کیا رکھا ہوا ہے. کہتے جب طواف سے فارغ ہوا, اس نے گٹھڑی کھولی تو اندر سے ایک بڑھیا نکلی. آپ فرماتے میں نے کہا بھائی یہ کیا, کہتا یہ میری ماں ہے, اور میں یمن سے اس کو لے کے اسی طرح آیا اور پورا حج اس کو کندھوں پہ اٹھا کے کیا ہے. تو کیا میں نے اپنی ماں کا بدلہ دے دیا. آپ نے فرمایا تجھے پیدا کرتے ہوئے جو تیری ماں نے درد زہ کی وجہ سے پہلی چیخ ماری تھی, تو اس کا بھی بدلہ نہیں دے سکا ابھی تک. ان کا بدلہ کون دے سکتا ہے حضرت. ہاں ان کے ساتھ محبت کرو. راتی انہاں دے پیر دباؤ, انہاں دی پنیاں نوں تیل لاؤ, انہاں تھلے اکھاں وچھاؤ, انہاں تھلے دل وچھاؤ, پھر دیکھو تم کیا بنتے ہو. دیکھو ہاں یہ جس کے پاس ہے, کیونکہ آج ہمارے معاشرے کا عالمی ہے. منڈا وہ جا کے نا اتھے ویٹ لفٹنگ کر کے بدبخت سارے تو پہلے ماں نو ڈراندا ہے. ہاں حضرت جی, سب سے پہلے باپ کو ہی ڈراتا ہے حضرت. اس لیے یہ ان کی قدر کرتی ہے. یہ بازار سے نہیں ملیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ بیویوں کے ساتھ برا سلوک کرو پھر مل جائیں گے, لیکن یہ نہیں ملیں گے, یہ نہیں ملیں گے. ہاں اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہاں بیویوں کی سنو ضرور, لیکن اچھا سلوک کرو. اپنی بیویوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. بہنوں کی سنو ضرور, لیکن نہیں کتے بھی ڈنڈی نہ مارو. اور بہنوں نہ تو بالکل ہی چنگا سلوک کرو. میں نے اس دن بھی وہ سنایا تھا میاں صاحب, میں پینگ چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں. دیکھو نا حضور نے کیا تعلیم دیا. آپ نے تو حضرت شیمہ کے لیے کملی بچھا دی تھی. اگر حضور کی سگی بہن ہوتی تو حضور کیا کرتے یار. حضور نے تو شیمہ کے لیے کملی بچھا دی تھی. حضرت میں پینگ چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں, ماں ہوندی تے اور چڑھاندی, ویراں کولوں منگدی پئی میں سنگاں. ہاں حضرت خوب محبتیں نچھاور کرو اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنی بہنوں کے ساتھ خوب اچھا سلوک کرو. پھر دیکھو حضرت جی پھر رنگ کیا لگتی ہے, پھر دیکھو رنگ کیا لگتی ہے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے, اور اللہ ہم سب کی جو ہے نا وہ غلطیاں اور کوتاہیاں اللہ معاف کر دے. اور جو ہے نا اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ خیر فرمائے. جو برا بولا, جو بھرا بولا, اللہ اس کا بھی بھلا کرے.